حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ۔ قدیم زمانے میں عرب کی سرزمین پر ایک نہایت طاقتور، خوشحال اور مالدار قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے شاندار محل اور مکانات تعمیر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی جسمانی قوت، عقل و ہنر عطا فرمایا تھا، لیکن اسی قوت و دولت نے انہیں تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیا۔ ان کے دلوں سے اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ رب العزت کا خوف نکل چکا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بڑے بڑے بت تراشے اور انہیں معبود بنا لیا۔ وہ کہتے تھے، ہمیں کسی ان دیکھے خدا کی حاجت نہیں، ہمارے یہ بت ہی ہمارے خدا ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی کی پرستش کرتے آئے ہیں، لہذا ہم بھی انہی کی عبادت کریں گے۔ یوں گمراہی نے ان کے دلوں کو اندھیروں سے بھر دیا۔ ظلم، فریب، چوری، زنا اور قتل ان کے معمولات زندگی بن گئے۔ عورتوں میں حق کا تصور نہ رہا اور مرد اپنی قوت پر فخر کرتے تھے۔ ایسے ہی گمراہی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر انہی کی قوم میں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نہایت نیک، صادق اور عقل مند انسان تھے۔ آپ کی دیانت و عقل مندی کی مثالیں زبان زدن عام تھیں، مگر جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی تمہارا رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں آباد کیا، لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو، بے شک وہی سب چیزوں پر قادر ہے۔ تو وہی لوگ جو کل تک آپ کی عزت کرتے تھے اب آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، تم ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی، معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں وہ نشانی دکھا دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم واقعی نبی ہو تو اس پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو صحیح سالم اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل، صحت مند اور نورانی اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا نہ ہی تکلیف دینا، اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو کہ جہاں چاہے چر لے، اور یاد رکھو اس کا پانی پینے کا دن تمہارے جانوروں سے الگ رکھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی داخل ہوئی، مگر اکثر لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ ان کے سردار حسد و تکبر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا، یہ جادو ہے، نبی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ ایک رات جب صحرا میں سناٹا تھا، چند ظالموں نے مل کر اونٹنی پر حملہ کیا اور تلواروں سے اسے قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی۔ آپ کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم نے وہ کام کر ڈالا جس سے اللہ نے تمہیں سختی سے منع فرمایا تھا۔ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ 3 دن گزر گئے، پہلے دن ان کے چہرے زد ہوئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے۔ پھر ایک خوفناک چیخ اور زلزلہ آیا جس نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ ان کے بلند و بالا محلات زمین بوس ہو گئے، ان کے باغات مٹ گئے، اور وہی قوم جو پہاڑ تراش کر گھر بناتی تھی خود ریت کے ذروں میں بکھر گئی۔ جب خاموشی چھا گئی تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی واپس آئے۔ انہوں نے اجڑی ہوئی بستی کو دیکھا اور فرمایا، اے میری قوم، کاش تم نے میری بات مان لی ہوتی، کاش تم نے اللہ کی نشانی کو نہ مٹایا ہوتا، کاش تم نے توبہ کر لی ہوتی۔ پھر آپ اپنے ایماندار ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے اور لوگوں کو یہ نصیحت کرتے رہے، اے لوگو، غرور نہ کرو، اللہ کی نشانیوں سے انکار نہ کرو، کیونکہ جو خدا کو بھول جاتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ آج بھی مدعائیں صالح موجودہ سعودی عرب کے پہاڑوں میں وہ آثار موجود ہیں جو اس برباد شدہ قوم کی گواہی دیتے ہیں۔